مجھ سے بے وفائی کی عشا، تم نے میری محبت کو 5 کروڑ کا سودا سمجھ لیا۔ وہ دانت پیستے ہوئے بڑبڑایا۔ اس نے گاڑی مری والے اس پرانے بنگلے کے گیٹ پر ایک زوردار جھٹکے سے روکی، جہاں اس کے ماضی کے سائے دفن تھے۔ بنگلے کا بھاری آہنی دروازہ چیختا ہوا کھلا۔ ہاشم خان اندر داخل ہوا۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ عشا کو سامنے پائے اور اس سے پوچھے کہ اس نے ایسا کیوں کیا۔ ادھر مری ہی کے ایک بوسیدہ اور دور افتادہ گودام میں عشا رسیوں میں جکڑی ٹھنڈ سے کانپ رہی تھی۔ زاہد اس کے سامنے کھڑا سگریٹ کے مرغولے اڑا رہا تھا۔ پتہ ہے عشا، ہاشم خان اس وقت تمہارے اسی پرانے بنگلے میں دیواروں سے سر ٹکرا رہا ہوگا۔ اسے لگ رہا ہے کہ تم نے اسے دھوکہ دیا، زاہد نے صفاقانہ لہجے میں کہا۔ عشا نے روتے ہوئے منہ اوپر اٹھایا۔ وہ مجھ سے نفرت نہیں کریں گے۔ وہ جانتے ہیں کہ میں ان کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ اوہ واقعی؟ زاہد نے تنزن کہا۔ ایک قاتل اور ایک معصوم لڑکی کی محبت، یہ صرف کتابوں میں اچھی لگتی ہے۔ بیبی ڈال، حقیقت میں ہاشم خان صرف تباہی پھیلاتا ہے، وہ قاتل نہیں ہے۔ عشا اچانک زور سے چلائی۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی ہمت تھی۔ وہ دنیا کے بہترین انسان ہیں، آپ جیسے لوگ ان کی خاک کو بھی نہیں چھو سکتے۔ زاہد نے غصے سے عشا کا چہرہ دبوچ لیا۔ اتنی زبان درازی؟ ابھی تمہارا بھائی حسن میرے پاس ہے، ایک فون کروں گا اور تمہاری زبان ہمیشہ کے لیے خاموش ہو جائے گی۔ عشا سہم گئی۔ اس کے آنسو گالوں پر بہہ نکلے۔ پلیز میرے بھائی کو کچھ مت کہیے گا، میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے۔ گڈ گرل، اب اس ریکارڈنگ میں بولو کہ تم اپنی مرضی سے بھاگی ہو اور ہاشم خان سے نفرت کرتی ہو۔ زاہد نے فون اس کے منہ کے قریب کیا۔ ہاشم خان بنگلے کے کمروں میں دیوانہ وار چکر کاٹ رہا تھا۔ ہر طرف وہی خاموشی تھی جو اسے کاٹ کھانے کو دوڑ رہی تھی۔ اچانک اس کے فون پر ایک آواز گونجی۔ یہ ایک آڈیو میسج تھا۔ ہاشم، میں یہاں خوش ہوں، میں آپ کے پاس کبھی واپس نہیں آؤں گی۔ آپ ایک قاتل ہیں اور میں آپ سے نفرت کرتی ہوں، پلیز میرا پیچھا چھوڑ دیں۔ عشا کی سسکتی ہوئی آواز سن کر ہاشم کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ اس کی آنکھوں میں کرب لہرایا، لیکن اگلے ہی پل اس کی عقابی نظروں نے کچھ نوٹس کیا۔ ریکارڈنگ کے پس منظر میں بارش کے ساتھ ساتھ ایک پرانے چرچرانے والے پنکھے کی مخصوص آواز آ رہی تھی۔ یہ آواز ہاشم کا دماغ تیزی سے چلنے لگا۔ مری کے اس بنگلے میں تو بجلی ہی نہیں، تو پنکھا کہاں سے آیا؟ اور عشا کی آواز میں وہ ڈر، وہ جھوٹ بول رہی ہے۔ ہاشم نے فوراً اپنے خاص آدمی مراد کو کال ملائی۔ مراد، مجھے ابھی کے ابھی اس فون کال کی لوکیشن چاہیے، اور سنو، مری کے مضافات میں جتنے بھی پرانے گودام ہیں ان کی لسٹ لاؤ۔ میری بیوی وہیں کہیں ہے، اور اگر اسے ایک خراش بھی آئی تو میں پورے شہر کو آگ لگا دوں گا۔ تھوڑی دیر بعد ہاشم خان ایک پرانے لکڑی کے کارخانے کے باہر کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پستول تھی اور چہرے پر وہ وحشت تھی جس سے پورا شہر تھر تھراتا تھا۔ اس نے زوردار ٹھڈا مار کر دروازہ کھولا۔ اندر زاہد اور اس کے 2 آدمی چونک کر مڑے۔ ہاشم خان، زاہد کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ اس نے فوراً عشا کے سر پر پسٹل رکھ دی۔ رک جاؤ ہاشم، ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو اس گڑیا کا بھیجا اڑا دوں گا۔ عشا نے روتے ہوئے ہاشم کو دیکھا۔ ہاشم صاحب، آپ کیوں آئے؟ یا آپ کو مار دیں گے؟ ہاشم نے ایک سرد نگاہ زاہد پر ڈالی۔ زاہد، تم نے میری زندگی کی سب سے قیمتی چیز کو ہاتھ لگایا۔ تم نے سوچا بھی کیسے کہ تم بچ نکلو گے؟ پیسے چاہیے مجھے ہاشم۔ اس لڑکی کی قیمت 5 کروڑ تھی نا، مجھے 10 کروڑ دو، ورنہ ہاشم نے ایک کہکا لگایا، ایک ایسا کہکہا جس نے زاہد کی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی دوڑا دی۔ تمہیں کیا لگا میں اسے 5 کروڑ میں خریدا ہے؟ زاہد، میں اسے خریدنے کے لیے نہیں، اس کی سوتیلی ماں کی شر سے بچانے کے لیے وہ رقم دی تھی۔ عشا کی قیمت لگاتا تمہاری اوقات سے باہر ہے۔ عشا یہ سن کر ساکت رہ گئی۔ اس کی آنکھوں سے خوشی کے آنسو بہنے لگے۔ آپ نے مجھے خریدا نہیں تھا؟ ہاشم نے عشا کی طرف دیکھ کر دھیمے سے سر ہلایا۔ تم میری عزت ہو عشا، کوئی سودا نہیں۔ ہاشم خان کے جملے تم میری عزت ہو عشا نے عشا کے دل میں لگی آگ ٹھنڈی کر دی، لیکن ابھی وہ اس سکون کو محسوس بھی نہ کر پائی تھی
کہ زاہد کے دوسرے آدمی نے پیچھے سے ہاشم کے سر پر پستول کا دستہ زور سے مارا۔ ہاشم کے سر سے خون کی دھار بہہ نکلی اور اس کی نظریں دھندلا گئیں۔ اس سے پہلے کہ وہ سنبھلتا 3-4 گنڈوں نے اسے جکڑ لیا۔ ہاشم زخمی تھا مگر اس کا غصہ اب بھی ویسا ہی تھا۔ وہ ایک زخمی شیر کی طرح دھاڑ رہا تھا، لیکن خون کے زیادہ بہہ جانے کی وجہ سے اس کے جسم نے ساتھ دینا چھوڑ دیا۔ زاہد نے غلیظ قہقہہ لگایا، ہاشم خان، تمہاری کمزوری تمہاری یہ عزت ہی بن گئی، اسے بھی ہاتھ باندھ دو۔ گنڈوں نے ہاشم کو ایک مضبوط ستون کے ساتھ لوہے کی زنجیروں سے جکڑ دیا۔ عیشا جو پہلے ہی رسیوں میں بندھی تھی، ہاشم کی یہ حالت دیکھ کر بری طرح تڑپ اٹھی۔ ہاشم صاحب، نہیں، چھوڑ دو انہیں۔ زاہد صاحب، اللہ کا واسطہ انہیں کچھ نہ کہیں، میں وہی کروں گی جو آپ کہیں گے۔ عیشا کی چیخیں گودام کی بوسیدہ دیواروں سے ٹکرا کر واپس آ رہی تھیں۔ ہاشم نے نیم آنکھوں سے عیشا کو دیکھا۔ عیشا، رونا نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں، دیکھو میں ٹھیک ہوں۔ اس کی آواز میں نکاہت تھی مگر حکم اب بھی وہی تھا۔ زاہد ہاشم کے سامنے آیا اور اس کے زخمی ماتھے پر اپنی بھاری بوٹ کی نوک رکھی۔ دیکھو ہاشم خان، تم نے مجھے سب کے سامنے ذلیل کیا تھا نا، تم اپنی آنکھوں سے اپنی اس قیمتی چیز کو نیلامی ہوتے دیکھو گے۔ زاہد مڑا اور آہستگی سے عیشا کی طرف بڑھنے لگا۔ عیشا کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ خوف کے مارے اس کا پورا وجود تھر تھر کانپنے لگا۔ زاہد، اگر تم نے اسے چھوا بھی تو میں تمہارے پورے خاندان کی نسلیں مٹا دوں گا۔ ہاشم نے زنجیریں توڑنے کی ناکام کوشش کرتے ہوئے غصے سے کہا۔ اس کی گردن کی رگیں پھول رہی تھیں۔ زاہد نے ہاشم کی دھمکی کو نظر انداز کیا اور عیشا کے قریب جا کر فرش پر بیٹھ گیا۔ اس نے اپنا ناپاک ہاتھ عیشا کے گال کی طرف بڑھایا۔ عیشا نے نفرت سے اپنا چہرہ دوسری طرف موڑ لیا۔ کتنی معصوم ہو عیشا تم، بالکل ایک گڑیا جیسی۔ ہاشم خان نے تو تمہیں صرف سجایا ہوگا، اصل کھیل تو میں کھیلوں گا۔ زاہد کے لہجے میں غلاظت بھری تھی۔ اس نے عیشا کے دوپٹے کو ہاتھ لگایا اور اسے زور سے کھینچنے کی کوشش کی۔ عیشا کی سسکیاں اب دھاڑ میں بدل چکی تھیں۔ ہاشم صاحب مجھے بچا لیں، ہاشم صاحب مجھے بچا لیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ اپنی بیوی کو اس حالت میں دیکھنا اس کے لیے موت سے بدتر تھا۔ اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو زنجیروں کے خلاف اتنی طاقت سے کھینچا کہ اس کی کلائیوں سے گوشت پھٹنے لگا اور خون فرش پر گرنے لگا۔ زاہد، کتے کی موت ماروں گا میں تجھے۔ ہاشم کی آواز کسی درندے جیسی ہو گئی تھی۔ زاہد نے عیشا کے بالوں سے اسے جکڑا اور اسے اپنی طرف گھسیٹنے لگا۔ بولو عیشا، اب کہاں سے تمہارا محافظ آئے گا؟ کہاں ہے وہ شکاری؟ دیکھو وہ تو خود تماشائی بنا بیٹھا ہے۔ زاہد نے جیسے ہی بدتمیزی کی انتہا کرنے کے لیے عیشا کی طرف ہاتھ بڑھایا، اس کا گریبان پکڑنے کی کوشش کی۔ عیشا نے روتے ہوئے ہاشم کو پکارا، ہاشم صاحب میں مر جاؤں گی، پلیز مجھے بچا لیں۔ ہاشم کے اندر کا انسان مر چکا تھا، اب صرف ایک جنونی عاشق باقی تھا۔ اس نے ایک آخری بار پوری قوت سے اپنے جسم کو جھٹکا دیا۔ اس کی کلائیوں کی ہڈیاں تک چٹک گئیں مگر وہ زنجیریں نہیں ٹوٹیں۔ عین اسی وقت زاہد کی غلاظت عیشا کو چھونے ہی والی تھی، گودام کا بیرونی دروازہ ایک زوردار دھماکے سے اڑا۔ پولیس، کوئی اپنی جگہ سے نہیں ہلے گا۔ فضا گولیوں کی آواز سے گونج اٹھی۔ مراد، ہاشم کا خاص آدمی، پولیس کی ایک بھاری نفری کے ساتھ اندر داخل ہوا۔ گنڈوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ مراد کی نظر جیسے ہی اپنے آقا کی حالت پر پڑی، اس کا خون کھول اٹھا۔ پولیس نے سیکنڈوں میں زاہد کے آدمیوں کو ڈھیر کر دیا۔ زاہد بھاگنے کی کوشش کی مگر مراد نے ایک چھلانگ لگا کر اسے دبوچ لیا اور اس کے جبڑے پر ایسا مکہ مارا کہ وہ فرش پر جا گرا۔ مراد بھاگتا ہوا ہاشم کے پاس آیا اور زنجیریں کھولنے لگا۔ خان صاحب معاف کر دیں، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ ہاشم جیسے ہی آزاد ہوا وہ گرتے پڑتے عیشا کی طرف لپکا۔ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس کے اپنے جسم سے کتنا خون بہہ رہا ہے۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے عیشا کی رسیاں کھولی۔ عیشا جیسے ہی آزاد ہوئی کسی چھوٹے بچے کی طرح ہاشم کے سینے سے جا لگی۔ اس کی ہچکیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی تھیں۔ ہاشم صاحب، وہ بہت گندا ہے، اس نے مجھے بہت مارا ہے۔ ہاشم نے اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں چھپا لیا جیسے وہ اسے دنیا کی ہر نظر سے غائب کر دینا چاہتا ہوں۔ عیشا، میں ہوں نا، کچھ نہیں ہوا، میں آ گیا ہوں۔ ہاشم کی آواز بھر آ گئی تھی۔ اس نے عیشا کے سر پر اپنا زخمی ہاتھ رکھا اور اسے خود میں بھینچ لیا۔ تھوڑی دیر بعد جب پولیس زاہد کو گھسیٹتے ہوئے باہر لے جا رہی تھی، ہاشم نے مراد سے پستول مانگی۔ خان صاحب،
پولیس لے گئی اسے، اب قانون دیکھے گا۔ مراد نے اسے روکنا چاہا مگر ہاشم کی ایک نگاہ نے اسے خاموش کر دیا۔ ہاشم لڑکھڑاتے قدموں سے زاہد کے پاس پہنچا جیسے پولیس کی گاڑی میں ڈال رہے تھے۔ ہاشم نے پولیس والے کو ہٹایا اور زاہد کا گریبان پکڑ کر اسے باہر نکالا۔ قانون بعد میں دیکھے گا، پہلے ہاشم خان اپنا حساب برابر کرے گا۔ ہاشم نے زاہد کو زمین پر پٹخا اور اس پر لاتوں اور مکوں کی بارش کر دی، اور وہ اسے تب تک مارتا رہا جب تک زاہد کا چہرہ پہچاننے کے قابل نہیں رہا۔ ہاشم صاحب بس کریں، وہ مر جائے گا۔ عیشا نے پیچھے سے آ کر ہاشم کا بازو پکڑا۔ عیشا کی آواز سنتے ہی ہاشم کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے پلٹ کر خوف بھری نگاہوں سے عیشا کو دیکھا۔ ہاشم نے پستول پھینک دی اور عیشا کو گود میں اٹھا لیا۔ چلو یہاں سے، اس گندگی میں تمہارا ایک پل رہنا بھی مجھے گوارا نہیں۔ واپسی کے پورے راستے میں عیشا ہاشم کی قمیض کو مضبوطی سے پکڑے کھڑی، جیسے اسے ڈر ہو چھوٹ جانے کا کہ اگر اس نے ہاتھ چھوڑا تو وہ دوبارہ کسی اندھیرے میں کھو جائے گی۔ ہاشم کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی مگر وہ گاڑی خود چلا رہا تھا۔ حویلی پہنچنے پر لاؤنج میں وہی خاموشی تھی، مگر اس بار زبیدہ بیگم اور نائلہ کے چہروں پر خوف واضح تھا۔ نائلہ نے جیسے ہی ہاشم اور عیشا کو خون میں لت پت دیکھا وہ صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ ہاشم نے عیشا کو سیڑھیوں کے پاس کھڑا کیا اور نائلہ کی طرف بڑھا۔ بھائی وہ میرا یقین کریں، نائلہ کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاشم نے ایک لفظ کہے بغیر نائلہ کے چہرے پر ایک زوردار تھپڑ مارا۔ نائلہ کو زمین پر جا پٹکا۔ ہاشم یہ کیا بدتمیزی، اپنی بہن پر ہاتھ اٹھا رہے ہو؟ اس لڑکی کے لیے؟ زبیدہ بیگم چلائیں۔ ہاشم نے اپنی ماں کی طرف دیکھا۔ امی آج کے بعد نائلہ اس گھر میں نہیں رہے گی۔ مراد اس کا سامان پیک کرو اور اسے اس کے سسرال چھوڑ کر آؤ۔ نائلہ اگر اس شہر میں دوبارہ نظر آئی تو میں یہ بھول جاؤں گا کہ ہمارا کوئی رشتہ ہے۔ نائلہ روتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بھاگی۔ ہاشم نے اپنی ماں کو ایک آخری وارننگ دی اور عیشا کا ہاتھ تھام کر اوپر کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں داخل ہوتے ہی عیشا نے دروازہ بند کیا اور ہاشم کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ نے کیوں مارا اسے؟ وہ آپ کی بہن ہے، عیشا نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ ہاشم نے اپنی قمیض کے بٹن کھولے اور اس کے زخم اب درد کر رہے تھے۔ جو میری بیوی کی عزت نہیں کرے گا وہ میری بہن کہلانے کے لائق بھی نہیں ہے۔ عیشا قریب آئی اور ہاشم کے ماتھے پر لگی پٹی کو چھوا۔ ہاشم نے درد سے آنکھیں بند کر لیں۔ تکلیف ہو رہی ہے؟ عیشا کی آواز میں مامتا اور محبت کی چاشنی تھی۔ ہاشم نے عیشا کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے چہرے کے قریب کیا۔ عیشا نے ہاشم کے سینے پر سر رکھ دیا۔ آپ ناکام نہیں ہوئے، آپ نے مجھے بچا لیا، اور سب سے بڑی بات آپ نے مجھے یہ بتا دیا کہ میں آپ کے لیے صرف خریدی ہوئی لڑکی نہیں ہوں۔ ہاشم نے عیشا کی تھوڑی تھام کر اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ تم میری زندگی ہو عیشا، لیکن ابھی بھی بہت کچھ ہے جو تم نہیں جانتی۔ میرے ماضی کے کچھ سائے ابھی بھی تمہارا تعاقب کر رہے ہیں۔ کون سے سائے ہاشم صاحب؟ عیشا نے حیرت سے پوچھا۔ ہاشم کی آنکھوں میں دوبارہ وہی سرد مہری لوٹ آئی۔ تمہاری سوتیلی ماں، وہ اکیلی نہیں تھی، اس سب میں اس کے پیچھے کوئی اور ہے جو تمہیں مجھ سے چھیننا چاہتا ہے۔ عیشا کا دل زور سے دھڑکا۔ کون؟ ہاشم نے کھڑکی سے باہر مری کے پہاڑوں کی طرف دیکھا جہاں بادل اب گہرے ہو رہے تھے۔ وہ شخص جسے میں نے برسوں پہلے مرا ہوا سمجھ لیا تھا۔ اسی وقت ہاشم کے فون پر ایک انجان نمبر سے میسج آیا۔ ہاشم نے فون کھولا تو اس میں عیشا کی ایک تصویر تھی جو وہ ابھی کمرے میں کھڑی تھی، گویا کوئی باہر سے ان پر نظر رکھ رہا تھا۔ نیچے لکھا تھا، شکار ابھی ختم نہیں ہوا ہاشم خان، اصل قسط تو اب شروع ہوئی ہے۔ ہاشم نے مٹھی بھینچ لی۔ اسے احساس ہوا کہ وہ جس دشمن سے لڑ رہا وہ حویلی کی دیواروں کے بہت قریب پہنچ چکا ہے۔ ہاشم صاحب کیا ہوا؟ آپ اتنے پریشان کیوں ہیں؟ عیشا نے دھیرے سے پوچھا اور اس کے قریب جا کر اس کا بازو تھام لیا۔ ہاشم نے تڑپ کر عیشا کی طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں وہ خوف تھا جو عیشا نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ کچھ نہیں عیشا، تم بس آرام کرو، میں ذرا نیچے جا رہا ہوں۔ نہیں، آپ کہیں نہیں جائیں گے، آپ کے زخموں سے اب بھی خون رس رہا ہے، آپ باہر جانے کی بات کر رہے ہیں۔ عیشا نے ضد سے اس کا راستہ روکا۔ پہلے میں آپ کی پٹی بدلوں گی، پھر آپ کہیں جائیں گے۔ ہاشم نے ایک گہرا سانس لیا اور وہیں صوفے پر ڈھیر ہو گیا۔ عیشا فرسٹ ایڈ باکس لے آئی اور بڑی توجہ سے ہاشم کے سر کے زخم صاف کرنے لگی۔ دونوں کے درمیان خاموشی تھی مگر دلوں میں طوفان برپا تھا۔ عیشا، ہاشم نے دھیمی آواز میں پکارا۔ جی، عیشا اس کے ماتھے پر دوا لگا رہی تھی۔
عیشا نے نظریں اٹھائے بغیر جواب دیا۔ اگر کبھی تمہیں پتہ چلے کہ میں نے تم سے کوئی بہت بڑی بات چھپائی ہے تو کیا تم مجھے چھوڑ دو گی؟ ہاشم کی آواز میں ایک عجیب سا کرب تھا۔ عیشا کے ہاتھ رک گئے۔ اس نے ہاشم کی گہری آنکھوں میں جھانکا جہاں سچائی اور خوف کی جنگ چل رہی تھی۔ عیشا نے شرارت سے مسکرا کر ہاشم کی ناک پر ہلکی سی چپت لگائی۔ اگر آپ نے کوئی چاکلیٹ چھپائی ہوگی تو شاید ناراض ہو جاؤں، لیکن چھوڑنے کی بات، ہاشم صاحب آپ کو پتہ ہے نا کہ میں گڑیا ہوں، اور گڑیا اپنے مالک کے بغیر صرف ایک بے جان کھلونا۔ اب چاہے آپ جلاد بنے یا شکاری رہنا تو مجھے آپ کے پاس ہی ہے۔ ہاشم نے بے اختیار عیشا کا ہاتھ پکڑ کر اپنے لبوں سے لگایا۔ کاش تم اتنی معصوم نہ ہوتی۔ عیشا تو شاید مجھے تمہیں دکھ دینے میں اتنی تکلیف نہ ہوتی۔ اگلے چند دن حویلی میں ایک مصنوعی سکون رہا۔ نائلہ کے جانے کے بعد زبیدہ بیگم نے خود کو کمرے تک محدود کر لیا تھا، مگر ان کی خاموشی کسی بڑے طوفان کا پتہ دے رہی تھی۔ ایک شام عیشا کچن میں ہاشم کے لیے چائے بنا رہی تھی کہ اسے پورچ میں کسی گاڑی کے رکنے کی آواز آئی۔ وہ تجسس میں باہر نکلی تو دیکھا کہ ہاشم کسی سے بہت تلخ لہجے میں فون پر۔ میں نے اسے اپنی آنکھوں سے مرتے دیکھا تھا مراد، وہ قبر میں ہے۔ پھر یہ سب کیا ہے؟ یہ تصویریں، یہ دھمکیاں، کون کھیل رہا ہے یہ کھیل؟ ہاشم دھاڑ رہا تھا۔ عیشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھٹ کر زمین پر گرا اور ٹوٹ گیا۔ ہاشم نے مڑ کر دیکھا تو اس کا رنگ سفید پڑ گیا۔ عیشا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ ہاشم نے فون جیب میں ڈالا اور اس کی طرف لپکا۔ ہاشم صاحب، وہ کون ہے جو قبر میں ہے؟ آپ کس کی بات کر رہے ہیں؟ عیشا کی آواز کانپ رہی تھی۔ ہاشم نے اسے نظر انداز کرتے ہوئے اس کا ہاتھ پکڑا۔ تمہارے پاؤں میں کانچ لگ جائے گا، اندر چلو۔ مجھے جواب دیں ہاشم صاحب، کیا یہ آپ کی پہلی بیوی کے بارے میں؟ کیا وہ زندہ ہے؟ عیشا نے روتے ہوئے سوال کیا۔ ہاشم کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ ہاں، وہ مر چکی ہے عیشا، قصہ ختم، اب دوبارہ یہ سوال مت کرنا۔ وہ اسے وہیں چھوڑ کر غصے میں باہر نکل گیا۔ عیشا وہیں صحن میں بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے احساس ہوا کہ اس حویلی میں چاہے جتنا بھی حق جتا لے، ہاشم کے ماضی کا وہ کمرہ آج بھی بند ہے، جس کی چابی اس کے پاس نہیں۔ رات کے 12 بجے تھے جب عیشا کو اپنے کمرے کی کھڑکی پر کسی کی دستک سنائی دی۔ وہ ڈر کر اٹھی۔ ہاشم ابھی تک واپس نہیں آیا تھا۔ اس نے ہمت کر کے کھڑکی کا پردہ سرکایا تو باہر کوئی نہیں تھا، مگر وہاں ایک سیاہ رنگ کا لفافہ رکھا تھا۔ عیشا نے کانپتے ہاتھوں سے وہ لفافہ کھولا۔ اس میں ایک پرانی تصویر تھی جس میں ہاشم ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ کھڑا تھا۔ دونوں کے چہروں پر مسکراہٹ تھی، مگر تصویر کے پیچھے لکھا تھا وہ مری نہیں تھی، اسے مارنے کی کوشش کی گئی تھی اور اب وہ واپس آ رہی ہے اپنا حق لینے کے لیے۔ کیا تم میں خریدی ہوئی لڑکی اس کا مقابلہ کر سکو گی عیشا؟ عیشا کا سر چکرانے لگا۔ تصویر میں موجود لڑکی کی آنکھیں بالکل ویسی ہی تھی جیسی ہاشم کی ڈائری میں موجود تصویروں میں تھی، یعنی ہاشم کی پہلی بیوی کی۔ اسی وقت کمرے کا دروازہ کھلا اور ہاشم اندر داخل ہوا۔ وہ شراب کے نشے میں دھت تھا، مگر اس کی آنکھوں کی وحشت نشے سے کم نہ تھی۔ اس نے عیشا کے ہاتھ میں وہ تصویر دیکھی تو اس کے قدم وہیں جم گئے۔ تمہیں یہ کہاں سے ملی؟ ہاشم کی آواز اتنی سرد تھی کہ عیشا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسنی محسوس ہوئی۔ ہاشم صاحب، کیا یہ سچ ہے؟ کیا زویا زندہ ہے؟ عیشا نے تصویر اس کی طرف اچھالی۔ ہاشم نے تصویر اٹھائی اور اسے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ جو سچ میں تمہیں بتا چکا ہوں وہی سچ ہے، وہ مر چکی ہے۔ تو پھر یہ سب کیا ہے؟ عیشا نے چلا کر کہا۔ کیوں؟ کوئی مجھے دھمکیاں دے رہا ہے۔ کیوں آپ کی ماں اور بہن مجھ سے نفرت کرتی ہیں؟ ہاشم صاحب، میں ایک انسان ہوں، کوئی گڑیا نہیں جسے آپ جب چاہیں سینے سے لگائیں اور جب چاہیں حقیقت سے دور کر دیں۔ ہاشم نے عیشا کو کندھوں سے پکڑ کر دیوار سے جا لگایا۔ تم سچ جاننا چاہتی ہو تو سنو۔ زویا ایک حادثے میں پہاڑ سے گری تھی۔ میں نے اسے بچانے کی کوشش کی مگر اس کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ لوگ کہتے ہیں میں نے اسے دھکا دیا اور میں یہ الزام قبول کر لیا کیونکہ اس کی موت کی وجہ میں ہی تھا، لیکن اب کوئی مجھے فون کر کے اس کی آواز سناتا ہے، کوئی مجھے کہتا ہے کہ وہ واپس آ رہے ہیں۔ عیشا، میں پاگل ہو رہا ہوں۔ ہاشم نے اپنا سر عیشا کے کندھے پر رکھ دیا اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ ایک طاقتور، بااثر اور سنگ دل ہاشم خان آج ایک معصوم لڑکی کے سامنے ٹوٹ کر بکھر گیا۔ عیشا کا غصہ ایک لمحے میں اڑ گیا۔ اس نے ہاشم کے بالوں میں انگلیاں پھیری اور اسے تسلی دینے لگی۔ میں ہوں نا ہاشم صاحب، میں کہیں نہیں جاؤں گی، چاہے کوئی بھی آ جائے،
میں آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گی۔ اگلی صبح حویلی میں ایک عجیب مہمان کی آمد و رفت ہوئی۔ زبیدہ بیگم نے ڈرائنگ روم میں کسی کو بٹھایا ہوا تھا۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ عائشہ سیڑھیوں سے نیچے اتر رہی تھی کہ اس نے ایک عورت کی آواز سنی۔ زبیدہ بیگم، میں نے کہا تھا نا کہ میں واپس آؤں گی۔ ہاشم نے سمجھا تھا کہ وہ مجھ سے چھٹکارا پا لے گا، مگر زویا اتنی آسانی سے نہیں مرتی۔ عائشہ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ دھیرے دھیرے ڈرائنگ روم تک پہنچی۔ وہاں صوفے پر ایک عورت بیٹھی تھی جس کے چہرے پر ایک بڑا سا نشان تھا، مگر اس کے نقوش وہی تھے جو تصویر میں تھے۔ زویا عائشہ کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ وہ عورت مڑی اور اس نے عائشہ کے سر سے پاؤں تک دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں عائشہ کے لیے شدید نفرت اور طنز تھا۔ تو تم ہو وہ 5 کروڑ کی گڑیا، زویا نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ بہت معصوم ہو، مگر افسوس تم ایک ایسے مرد کے ساتھ رہ رہی ہو جس نے اپنی پہلی بیوی کو مارنے کی کوشش کی تھی۔ تم جھوٹ بول رہی ہو، عائشہ نے ہمت جمع کر کے کہا۔ ہاشم صاحب نے تمہیں نہیں مارا۔ اوہ واقعی؟ زویا نے اپنا دوپٹہ ہٹایا اور گردن پر موجود ایک گہرا زخم دکھایا۔ یہ نشان ہاشم کی دی ہوئی نشانی ہے۔ میں اس حادثے میں بچ گئی تھی، مگر مجھے یادداشت کھونے کا ناٹک کرنا پڑا تاکہ میں اپنی جان بچا سکوں، اور اب میں اپنا گھر اور اپنا شوہر واپس لینے آئی ہوں۔ اس وقت ہاشم ہال میں داخل ہوا۔ زویا کو سامنے دیکھ کر اس کے ہاتھ سے فائل گر گئی۔ اس کا چہرہ زرد پڑ گیا، جیسے اس نے کسی جیتے جاگتے انسان کو نہیں بلکہ بھوت کو دیکھ لیا ہو۔ زویا، ہاشم کے حلق سے بامشکل آواز نکلی۔ ہاشم۔ زویا بھاگتی ہوئی ہاشم کے پاس گئی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ دیکھو میں زندہ ہوں، میں واپس آ گئی ہوں ہاشم۔ ہاشم ساکت کھڑا تھا۔ اس کی نظریں عائشہ پر تھیں جو دور کھڑی منظر کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے مسلسل آنسو بہہ رہے تھے۔ عائشہ کو محسوس ہوا کہ اس کا محافظ اب کسی اور کا ہو چکا ہے۔ عائشہ، میں… ہاشم نے کچھ کہنا چاہا مگر زویا نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہاشم، اس لڑکی کو جانے دو، اس کی قیمت تو تم نے ادا کر ہی دی ہے۔ اب ہمیں اپنی زندگی دوبارہ شروع کرنی چاہیے۔ زویا نے فاتحانہ انداز میں عائشہ کو دیکھا۔ عائشہ نے ایک لفظ نہیں کہا۔ وہ خاموشی سے مڑی اور کمرے سے نکل گئی۔ اس نے جا کے دروازہ بند کر کے خود کو فرش پر گرا لیا۔ اسے لگا جیسے اس کی روح اس کے جسم سے جدا ہو رہی ہو۔ جس شخص کے لیے اس نے اپنی ماں کی بے وفائی کو بھلا دیا، جس کے لیے وہ اغوا کاروں سے لڑی، آج وہی شخص کسی اور کی باہوں میں تھا۔ رات کے پچھلے پہر جب پوری حویلی سو رہی تھی، عائشہ نے اپنا چھوٹا سا بیگ پیک کیا۔ اس نے ہاشم کی دی ہوئی تمام جیولری اور قیمتی کپڑے وہیں بیڈ پر چھوڑ دیے۔ اس نے صرف وہ سادہ سوٹ پہنا جو وہ شادی کے دن گھر سے لائی تھی۔ وہ کمرے سے باہر نکلنے لگی کہ آئینے پر اس کی نظر پڑی۔ اس نے لپسٹک اٹھائی اور شیشے پر بڑے حروف میں لکھا، گڑیا اب ٹوٹ چکی ہے ہاشم صاحب، اب آپ اپنی زندہ حقیقت کے ساتھ خوش رہیں۔ وہ دبے قدموں سیڑھیاں اتری۔ لاؤنج میں اندھیرا تھا، مگر اسٹڈی روم سے ہلکی سی روشنی آ رہی تھی۔ عائشہ نے رک کر وہاں جھانکا۔ ہاشم سر میز پر رکھے سو رہا تھا اور اس کے ہاتھ میں ابھی بھی وہ تصویر تھی جو عائشہ نے جوڑی تھی۔ عائشہ کا جی چاہا کہ وہ بھاگ کر اس کے گلے لگ جائے، اسے بتائے کہ وہ اسے کتنا چاہتی ہے، مگر زویا کا چہرہ اور زبیدہ بیگم کی مسکراہٹ اسے یاد آ گئی۔ وہ مڑی اور پچھلے دروازے سے حویلی سے باہر نکل گئے۔ باہر موسلادھار بارش ہو رہی تھی۔ عائشہ سڑک پر چلتی جا رہی تھی۔ اسے نہیں پتا تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ اسے بس اس درد سے دور بھاگنا تھا جو اسے مار رہا تھا۔ اچانک ایک کالی گاڑی اس کے پیچھے آ کر رکی۔ عائشہ ڈر کر پیچھے ہٹی۔ گاڑی کا شیشے نیچے ہوا تو اندر زویا بیٹھی تھی، مگر اس بار اس کے چہرے پر کوئی پیار نہیں تھا، صرف وحشت تھی۔ تم نے کیا سمجھا تھا عائشہ کہ میں تمہیں اتنی آسانی سے جانے دوں گی؟ زویا نے ایک تلخ قہقہ لگایا۔ تم نے ہاشم کے دل میں جگہ بنائی، اور جو چیز ہاشم کو عزیز ہو زویا اسے چلا کر راکھ کر دیتی ہے۔ عائشہ نے بھاگنے کی کوشش کی، مگر زویا کے آدمیوں نے اسے پکڑ لیا۔ لے جاؤ اسے مری کے اس بنگلے پر۔ آج اسی رات اس گڑیا کا آخری تماشا اسی پہاڑ پر ہوگا جہاں سے میں گری تھی، زویا نے حکم دیا۔ ادھر حویلی میں ہاشم کی آنکھ کھلی۔ اسے اپنے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہوئی۔ وہ فوراً اوپر کمرے میں بھاگا۔ ہاشم دیوانہ وار باہر بھاگا۔ اسی وقت اسے مراد کی کال آئی۔ خان صاحب، CCTV کیمروں میں دیکھا گیا ہے، عائشہ بی بی کو زویا بیگم کی گاڑی میں لے جایا گیا ہے۔ وہ مری کی طرف جا رہے ہیں۔ ہاشم کی آنکھوں میں موت ناچنے لگی۔ زویا، اگر اسے کچھ ہوا تو میں تمہیں جہنم پہنچانے میں ایک پل نہیں لگاؤں گا۔
ہاشم نے اپنی گاڑی سٹارٹ کی اور بارش کی طوفان میں مری کی طرف روانہ ہوا۔ اسے پتا تھا کہ آج رات یا تو وہ عشا کو بچا لے گا یا پھر وہ خود بھی اس پہاڑ سے کود جائے گا۔ مری کی پہاڑی پر بجلیاں کڑک رہی تھیں۔ عشا اس ڈھلوان کے بالکل کنارے کھڑی تھی جہاں سے نیچے صرف گہری کھائی اور موت کا اندھیرا تھا۔ زویا جس کے چہرے پر اب جنونیت تھی ایک پستول تانے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ جس جگہ سے میں گری تھی وہیں سے تم بھی گرو گی عشا۔ ہاشم صرف میرا ہے، وہ کسی اور کی طرف دیکھے یہ مجھے منظور نہیں۔ زویا کی آواز میں زہر تھا۔ عشا نے نم آنکھوں سے سامنے دیکھا جہاں ہاشم کی گاڑی چیختی ہوئی آ کر رکی۔ ہاشم دیوانہ وار گاڑی سے اترا، اس کا چہرہ آنسو اور بارش کے پانی سے بھیگا ہوا تھا۔ زویا اسے چھوڑ دو، تمہارا دشمن میں ہوں، یہ معصوم نہیں۔ ہاشم نے ہاتھ پھیلا کر التجا کی۔ ہاشم تم نے اسے مجھ سے زیادہ اہمیت دی، میں تمہاری بچپن کی دوست تھی، زویا چلائی۔ ہاشم آہستہ آہستہ قدم بڑھاتے ہوئے عشا اور زویا کے قریب آیا۔ زویا میں نے ہمیشہ تمہاری بیماری کا ساتھ دیا، تمہارے گناہوں کو اپنے سر لیا تاکہ تمہاری عزت بچ سکے، لیکن یہ لڑکی اس نے مجھے جینا سکھایا۔ اگر تم اسے کچھ کرو گی تو ہاشم خان اسی لمحے خود کو گولی مار دے گا۔ ہاشم نے پستول اپنی کن پٹی پر رکھی۔ یہ دیکھ کر زویا کے ہاتھ کانپنے لگے اور عشا کی چیخ نکل گئی۔ نہیں ہاشم صاحب، ایسا مت کریں۔ زویا کا دھیان بٹنے ہی مراد نے پیچھے سے آ کر اسے قابو کر لیا اور پستول اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ہاشم نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر عشا کو کھائی کے کنارے سے کھینچ کر اپنے سینے سے لگا لیا۔ دونوں وہیں گھٹنوں کے بل بارش میں بیٹھ گئے۔ آپ پاگل ہیں، آپ پاگل ہیں، ایسا کیوں کر رہے تھے؟ عشا نے روتے ہوئے ہاشم کے گیلے کوٹ کو جکڑ لیا۔ ہاشم نے عشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا۔ اس کی آنکھوں میں والہانہ محبت تھی۔ تمہارے بغیر جینے سے بہتر تھا کہ میں وہیں مر جاتا۔ عشا وہ زویا نہیں ہے، وہ زویا کی ہم شکل اس کی سوتیلی بہن ہے جسے تمہاری ماں نے جائیداد کے لیے استعمال کیا۔ اصل زویا واقعی مر چکی ہے، یہ صرف ایک مہرہ تھی۔ عشا کی آنکھوں میں حیرت پھیل گئی۔ ہاشم نے اسے مزید خود میں بھینچ لیا۔ آئی ایم سوری عشا، میں نے تمہیں بہت دکھ دیے ہیں، لیکن اب کوئی دشمن بھی ہمیں جدا نہیں کر سکتا، کوئی ماضی ہمیں جدا نہیں کر سکے گا۔ 3 ماہ بعد حویلی کے در و دیوار آج روشنیوں سے جگمگا رہے تھے۔ نائلہ اور زبیدہ بیگم کو ان کے کیے کی سزا مل چکی تھی اور اب وہ حویلی سے دور اپنے کیے پر پشامان تھی۔ لاؤنج میں پھولوں کی مہک رچی بسی تھی۔ عشا گلابی رنگ کے خوبصورت جوڑے میں ملبوس آئینے کے سامنے کھڑی تھی، اپنا جھمکا پہننے کی کوشش کر رہی تھی کہ عقب سے ہاشم خان داخل ہوا۔ اس نے سیاہ سوٹ پہنا ہوا تھا، وہ پہلے سے کہیں زیادہ پروقار پرسکون لگ رہا تھا۔ ابھی تک تیار نہیں ہوئی لٹل ڈول؟ ہاشم نے شرارت سے اس کے کان کے پاس سرگوشی کی۔ عشا نے آئینہ میں اسے دیکھا اور منہ بسور کر کہا، یہ جھمکا پہن رہی ہوں بس۔ آپ بہت بدتمیز ہیں، میری مدد کرنے کے بجائے میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ ہاشم نے ہنستے ہوئے اس کے ہاتھوں سے جھمکا لیا اور بڑی نزاکت سے اس کے کان میں پہنا دیا۔ اس کے لمس سے عشا کے گال حیا سے سرخ ہو گئے۔ آپ کو پتہ ہے؟ عشا نے پیچھے مڑ کر ہاشم کی قمیض کا بٹن مروڑتے ہوئے پوچھا۔ لوگ کہتے ہیں ہاشم خان بہت سنگ دل شکاری ہیں۔ ہاشم نے عشا کو کمر سے تھام کر اپنے قریب کیا، اس کی پیشانی پر محبت سے بوسہ دیا۔ وہ شکاری اب خود شکار ہو چکا تھا۔ عشا تمہاری معصومیت اور تمہاری اس زبان درازی کا، اچھا تو پھر میں مری والے بنگلے کا کیا ہوگا؟ عشا نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ بنگلہ اب ہمارا ہالی ڈے ہوم ہوگا، وہاں اب چیخیں نہیں صرف تمہارے کہے گونجیں گے، ہاشم نے وعدہ کیا۔ عشا نے اپنا سر ہاشم کے مضبوط سینے پر رکھ دیا۔ باہر چاندنی اپنی پوری آب و تاب سے چمک رہی تھی اور حویلی کی خاموشی اب ایک خوبصورت موسیقی میں بدل چکی تھی۔ ہاشم خان اور اس کی لٹل ڈول کی کہانی اب دکھ اور سسپینس سے نکل کر ایک لازوال محبت کی داستان بن چکی تھی، جہاں درد کا